کہ جو اللہ سے تعلق پیدا کرے ایمان کا، اور اس ایمان میں اتنی قوت پیدا کرے کہ جو اسے اطاعت پر لے جاوے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اوپر لاتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، انہیں رہبر بناتے ہیں، اور ان کو خیر کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس لیے یہ خوش نصیب ہے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، حدیث پاک میں ہے کہ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیبی ہے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے۔ ہاں، ان کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کا الٹا ہے تو کہ شر کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، خیر کے مٹنے کا اور خیر کے بند کرنے کا ذریعہ بنا ہوئے ہیں، کہ ویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، کہ ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو خیر کے مٹنے کا اور شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں بندوں کے ساتھ۔ جب دعوت آتی ہے دین کی تو یہ باتیں کھلتی ہیں بندوں کے اوپر اور عالم میں، تاکہ جو سمجھے وہ سمجھے، ہاں، اور راستہ لے سمجھ کر کے۔ تو اللہ سے تعلق، اللہ پر ایمان، اس کے اطاعت، کہ یہ آگے بڑھنے کا اور اوپر آنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی سفر میں اپنے قافلے کے ساتھ تھے، قافلہ چل رہا تھا، کوئی زمین تھی ڈھلوانی، راستہ نیچے جا رہا تھا، تو نیچے کی طرف راستے پر جب آئے تو ایک دم ٹھٹک کر رک گئے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، کوئی موجی جانور ہے کیا؟ کہ نہیں۔ پھر کیسے؟ ایک دم ٹھٹکے ہیں جھجک کر کے۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں پہلے اونٹ چلایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چلاتا تھا، اور جب اونٹ چلا کر گھر جاتا تھا تو گھر کی عورتوں کی طرف سے مجھ پر لتاڑ پڑتی تھی کہ یہ خطاب کا بیٹا پاجی ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کو اونٹ چلانا بھی نہیں آتا، کہ یہ میری حالت تھی۔ اور اب اللہ نے میری حالت یہ بنائی کہ ہمارے اوپر اللہ کے سوا کسی کا ہاتھ ہی نہیں ہے، ہاں، کسی کو ہم پر بالادستی نہیں ہے، اللہ کا ہم پر ہاتھ ہے، ہمارے اوپر